اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جس طرح ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو آج میں سورت مریم اس کا اگلا چیپٹر یہ 48 نمبر ہے شروع کر رہا ہوں۔ تو پہلے ایک چیپٹر اس کا میں نے پڑھا تھا، اب دوسرا چیپٹر یہاں سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ ان کا ذکر شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں، جو کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے اور وہ ان سے کوئی سبق حاصل کریں، صحیح راستے پہ چلیں۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آیت نمبر 15، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ تو آیت نمبر 16، پھر انہوں نے ان لوگوں کو اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آیت نمبر 17، مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ آیت نمبر 18، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ آیت نمبر 19، مریم نے کہا میرے لڑکے کیسا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ کوئی بدکار عورت ہوں میں۔ تو آیت نمبر 20، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنے قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ تو پھر آیت نمبر 21، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ آیت نمبر 22، پھر زچگی کے دوران انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری ہو جاتی۔ آیت نمبر 23، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 24، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ تو آیت نمبر 25، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ آیت نمبر 26، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھایا۔ آیت نمبر 27، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو آیت نمبر 28، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں سے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ تو آیت نمبر 29، اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بنایا گیا ہوں۔ آیت نمبر 30، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 31، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
تو آیت نمبر 33، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 34، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، یعنی کہ کن کے ہم سب طلبگار ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب، تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک کن کہہ دے ہمارے لیے، ہمیں صحت عطا کر دے، نیک اولاد رہے اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملے۔ تو یہ کن کا لفظ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہو جا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ہو جا تو پھر سمجھو سب کچھ ہو گیا۔ آیت نمبر 35، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 36، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈالا، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ آیت نمبر 37، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 38، اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ آیت نمبر 39، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں۔ تو اس پر میں اب یہی ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا جو چیپٹر ہے اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کا آگے ان کی اولاد کا ذکر ہے، تو وہ میں پھر اس میں شروع کروں گا۔ تو میری آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ یہ قرآن پاک ہے اردو میں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ساری جو چیزیں ہیں اس میں بتا رہے ہیں انسانوں کی سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، تو اس کو سنا ضرور کریں، اور کیونکہ سننا ویسے بھی ثواب ہے، اور یہ اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے، کیونکہ عربی ہمیں سمجھ تو آتی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ترجمہ جو ہے میں اس لیے اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ جو ہے آپ سنا ضرور کریں، اور سننے کے بعد اس کو شیئر کیا کریں تاکہ آگے جو لوگ سنیں تو ان کا ثواب بھی جو ہے اس میں بھی آپ کا حصہ ہو۔ تو یہی میری گزارش ہے آپ سے بس، اور یہی ہے کہ قرآن پاک ہے، سننا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ تندرست رکھے، خوش رکھے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔